افغانستان، ایران اور پاکستان، یہ ان کی میرے خیال سے پچھلے کوئی 70-80 برس کی جو انتہائی جنگجو تاریخ ہے ان کی، یہاں پہ مطلب کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا لائک امن کی، بڑا عجیب اچھی آپ اکانومی اچھی کریں یہاں پہ، امن ہو، خوشحالی ہو اینڈ ایوری تھنگ، یہاں کے بارے میں تو میرے خیال سے تاریخی طور پہ بھی اور ویسے بھی آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہاں کی جو قومیں ہیں وہ تو ہر ذہن جو ہے وہ تو جنگ زدہ ذہن ہے. مطلب اگر آپ چھوٹی سی، اگر میں آپ کو اگزامپل دوں گا، میں پاکستان ذرا تھوڑی سی کافی دیر کے بعد آیا ہوں، تو یہاں پہ اگر آپ سمپل آپ ٹریفک میں ہی نکل جائیں نا تو ہر شخص ایک دوسرے میں گھسنے میں ہوتا ہے، لائک دس از. ہاں جی، آپ یہی کام میرے خیال سے افغانی بھی ایسے کرتے ہیں اور ایرانی بھی کرتے ہیں، یہ میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں. میں ویسے دونوں جگہوں پہ پوسٹڈ رہا ہوں، بتاتا ہوں. سو یہاں پہ ان لوگوں کو آپ یہ جو آپ ماشاءاللہ جو بھی ہزاروں برس پرانی آپ اس چکر میں ہے کہ جی چلے، جو چین میں ترقی ہوئی، جو ایران وہ اس میں رشیا میں ہوئی، امریکہ میں ہوئی، تو یہاں پہ بھی وہ آ جائے. یہ تو شاید میرے خیال سے لاکھوں برس پرانے یہاں کے لوگ جو ہیں، مطلب انڈس ویلی کے لوگ، مطلب یہ تو ایسے ہی ہیں اور یہ ایسے ہی رہیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. تو آپ بتائیے اس کے بارے میں. تشریح رکھیں. 1947 سے پہلے 90 سال پہلے انگریز یہاں آیا تھا. 1857 میں اس نے حکومت قائم کر لی تھی. 1911 کی سینسس رپورٹ کہتی ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں 97% لٹریسی ریٹ تھا، جو دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں تھا. ایک کتاب ہے گولڈن ٹری، یہ رامپال نے جمع بنائی ہے. اس نے وہ تمام رپورٹیں جمع کی ہیں جو انگریز نے سروے کرائے تھے مدراس میں، کلکتہ میں. اس کے مطابق 97% پڑھے لکھے لوگ تھے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں تھے. لائٹنر گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، ان کی کتاب ہے انڈیجنس ایجوکیشن ان پنجاب، کچھ 3000 صفحے کی کتاب. 100% لٹریسی ریٹ تھے پنجاب. ششی تھرور نے ایک کتاب لکھی ہے ان گلوریس امپائر، اس نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں 37% جی ڈی پی یہاں سے جاتی تھی، دنیا کی 37% جی ڈی پی. دنیا کے اندر جو فنڈامنٹل بیسک لا تھے وہ اس سرزمین کے اندر اسٹیبلش تھے، جن میں جانوروں کے، مہاویر کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جانور کے اوپر بھی اگر کوئی ظلم کرتا تھا تو اس کا بھی پرچہ درج ہوتا تھا. ایک اب آ جائیں انگریز جب گیا ہے تو 11% پہ چھوڑ کے گیا. انگریز جب گیا ہے 11% لٹریسی پہ چھوڑ کے گیا. وہ تمام تر جو سسٹم تھا ہمارا انفارمل ایجوکیشن کا، جو کہ تعلیم کا، ختم کرتے. میکالے آیا تھا 1835 میں، اس نے کہا کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جس طرح کی ڈسکشن یہاں لوگ کرتے ہیں انٹلیکچوئل لیول پہ، دنیا بھر کے بارے میں، معلومات کے بارے میں، آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی وہ ڈسکشن نہیں ہوتے. اور دوسرے سے بات کی تھی، پورے برصغیر میں نہ مجھے کوئی چور نظر آیا ہے اور نہ مجھے کوئی فقیر نظر آیا، اکانومی کی لیول اور لا اینڈ آرڈر دونوں چیز. اس کے بعد انگریز آ گیا، چھوڑو گم کرو. اب آتے ہیں، اب 3 سال ہو گئے افغانستان کو قائم ہوئے. ٹی ٹی پی سے 50 گنا بڑی طاقت تھی داعش. افغانستان کی گورنمنٹ سے دوحہ 1 میں 3 مطالبات کیے گئے تھے. نمبر 1، آپ نے پاپی کلٹیویشن ختم کرنی ہے، ٹو زیرو کرنی، جو کہ انگریز اور امریکہ نہیں کر سکا تھا. یا ملا عمر نے کی تھی 1996 میں ایک آرڈر پہ. دوسرا آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے داعش کو ختم کرنا ہے. اور تیسرا آپ نے فیمیل ایجوکیشن کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، ان کو امپروو کرنا. دوحہ 2 میں وہ گئے نہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا ان کی مرضی کا نہیں تھا. دوحہ 3 میں ابھی میٹنگ ہوئی ہے، ختم ہوئی. انہوں نے پہلا جو تھا اس نے کہا داعش کا خاتمہ ہو گیا. ایٹم بم نہیں ہے ان کے پاس، سرویلنس نہیں ہے، سیٹلائٹ امیجز نہیں ہیں، سیف سٹی کے کیمرے نہیں ہیں، داعش کا خاتمہ کر دیا. سیکنڈ، انہوں نے ایک کلیئر آرڈر سے انہوں نے پاپی ختم کر دی.
اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اب جو ایجنڈا 2030 کا تھا کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ پاپی ختم کر دی ہے، خشک علاقہ ہے، سبسٹیچیوٹ کاروبار اور سبسٹیچیوٹ کراپس کے لیے آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں، اور اس پہ ایگریمنٹ ہوئے کہ آپ پودینہ اگاؤ، منٹ ہم اس کو لے کے جائیں گے، خریدیں گے، اتنے لوگوں کے منٹ کی اتنی کاسٹ بنتی ہے دوائیوں میں استعمال ہونے کی وجہ سے۔ فیمیل ایجوکیشن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، وہ ایجنڈے سے ڈراپ کر دیا، اگری کر گئے کہ طالبان نے 12ویں جماعت تک انہوں نے سب کو الاؤ کیا تھا، خواتین کو مدرسے تھے، اوپر انہوں نے فیمیل ایجوکیشن 12 سے لے کے انہوں نے جو 3 سال کا تھا، جو ان کو اب 14 15 یہ کہتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ تھا، وہ انہوں نے اب اس کو ارینجمنٹ کر لیا تھا سیگری، کیونکہ ان کا کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کو ایجوکیشن، ہم تعلیم چاہیے نا تمہیں، ہم ان کو بچوں کو پڑھا دیں، یہ تمہارا یہ مطالبہ ہم نہیں مان سکتے کہ کٹھے بہ کے ایک بینچ تے پڑھنتے تائیں مزان ہے، یہ نہیں وہ مانتے، وہ انہوں نے کر دی۔ اب دوحہ میں ان کا ایجنڈا، کابل از دا موسٹ پیسفل سٹی ان دا ورلڈ، جس میں جو کرائم ریٹ ہے وہ پیرس اور لندن سے بھی کم ہے، نیو یارک سے بھی کم ہے، ٹوکیو کے زمانے میں پیسفل تھا اس سے بھی کم ہے کابل کا۔ ایران میں خود رہ کے آیا ہوں، ایران والے تو بیچارے بہت ہی نازک مزاج قسم کے لوگ ہیں، میں قسم سے کہتا ہوں، وہ تو تہران میں بھی آپ جائیں تو آپ تو میں حیران ہوتا ہوں، جس آواز میں ٹون میں بولنا شروع کر دے تو وہ دیکھنا شروع کر دے کہ اتنی اونچی آواز سے بول کون رہا ہے۔ ایران میں چوری کا دوست کا تصور ہی نہیں ہے، چوری کا تو کھلی آپ چھوڑ کے چلے جائیں، وہ انہوں نے جو بلٹ اپ وہاں کر لیا ہوا ہے۔ اور زبان تو پھر جس طرح کہ میں کسی کو مجھے پانی پلاؤ، مجھ سے مجھے پانی پلایا تو آگے سے کہے گا دست شما درد نہ کنویں، اللہ تمہارے ہاتھ میں کبھی درد نہ ہو۔ دعائیں دیکھیں نا، خستہ نہ باشی، کبھی تم تھکو نہیں، ماندہ نہ باشی، کبھی تم پریشان نہ ہو، بڑی مزدار قسم کی سوسائٹی ہے، اور اس کے اندر وہ لڑے بھی ہیں، ظاہر بات ہے، یہ بات نہیں، تاریخ میں اپنی جگہ ہوتا ہے، کون نہیں لڑا اور کہاں تک نہیں لڑا۔ جس جاپانی قوم کو آج آپ بہت مہذب قوم سمجھتے ہیں، جب چین میں داخل ہوئی تھی تو جیل نہیں بناتے تھے یہ لوگ، یہ درخت کے ساتھ ایک کونے میں کیل لگاتے تھے، ایک ہاتھ پہ، دوسرے ہاتھ پہ کیل لگائے، درخت میں لٹکا کے آگے چلے جاتے تھے۔ بانس کے جنگل کاٹتے تھے، اس کے اندر ایک آدمی کو بانس کے اوپر بٹھاتے، بانس کا پودا جو ہے وہ رات کو 1 فٹ گزرتا ہے، اس پہ اسنوں سے باندھ جاتے، پوری رات میں بانس اس کے کراس کر جاتا تھا، وہ مر جاتے تھے۔ جس برٹشرز کو آپ یہاں پر سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مہذب قوم تھی، آپ چونکہ باہر رہے ہیں، 1943 کے اندر قحط آ گیا تھا بنگال میں، اور گودام بھرے ہوئے تھے ویٹرنز آف دا وار کے لیے، تو چرچل کو ایک سیکرٹری نے لکھا کہ انڈینز مر رہے ہیں، کو لکھو، تو اس نے فائل کے اوپر لکھا تھا ہیز گاندھی ڈائڈ یٹ، گاندھی کے مرنے کی تو خبر نہیں آئی، تم کہتے ہو بندے مر رہے ہیں، اور 43 لاکھ لوگ مرے تھے صرف اس لیے کہ ان کو گندم پہنچائی نہیں گئی تھی۔ افریقہ کو جا کے پوچھیں کہ فرینچ نے ان کے ساتھ کیا کیا، بیلجینز نے کیا کیا۔ آج سے صرف 25 سال پہلے بیلجیم، سویڈن اور نیدرلینڈ کے اندر افریکنز کو لا کے، جس طرح ہم نے ببونز کو رکھتے ہیں نا، ویسے ببونز کی طرح ان کو چڑیا گھر میں رکھا ہوتا تھا، اور ان کو بچے بیچارے افریکنز کو چنے کھلاتا تھا، مونگ پھلیاں کھلاتا تھا، یہ کرتا تھا۔ یہ 1868 میں ختم ہوئی ہے جو غلامی، جو ابراہیم لنکن کی وار، ابھی یہ کل کی بات ہے 1860۔ آج بھی اس مسیسپی میں جا کے دیکھیں، تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، ہماری ٹریڈیشنز میں ہم، افغانستان تو وہ قوم ہے جس نے 3 عالمی طاقتوں کو صرف 100 سال کے اندر شکست دی ہے۔ 1896 یا 97 تھا کہ جب 20,000 فوجی گئے تھے برٹش وہاں پر اس میں کابل فتح کرنے، اور ایک ڈاکٹر کو انہوں نے چھوڑا تھا، باقیوں کو مار دیا تھا، کہا تھا جاؤ ادھر مت آنا، اور پھر وہ بعد میں وہ ڈیورنڈ لائن بنی۔ سیکنڈ ٹائم روس آیا تھا، لوگوں نے کہا جی ISI آئی تھی، CIA آئی تھے، اللہ نے وہ بھی بات ختم کر دی۔ اس دفعہ 48 ملک تھے، امریکہ تھا، کوئی پڑوسی ساتھ نہیں تھا، نہ پاکستان ساتھ، نہ تاجکستان ساتھ، نہ ازبکستان ساتھ، نہ کرغزستان، نہ قزاقستان۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج انہوں نے جنگ جیت لی۔ مجھے کہتے ہیں مسئلے کا حل کیا ہے، میں نے کہا پاکستان، ایران اور افغانستان بیٹھ جاؤ، یہاں امن ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف تمہارے ساتھ وقت لگتا ہے بارڈر افغانستان کا، تاجکستان سے نہیں لگتا، ایران سے نہیں لگتا۔ سب سے زیادہ ان کا شیعہ سنی فساد کا مسئلہ ایران میں تھا۔ اس دفعہ طالبان جو تھے ہر مدرسے کے اندر، ہر اس کے اندر خود جا کے بیٹھے ہیں، طالبان کا لیڈر حکم دیا تھا کہ جو وہاں کا اولس واج جس کو ڈپٹی میں کہتے ہیں، وہ جا کے اٹینڈ کرے گا ان کی مجلسیں۔ جس
दरियाए एमू ऑक्सस रिवर से कोई बंद नहीं निकालने देता था, माना जाता था कि ये इस पे मलकियत का झगड़ा है, ये ताजकों की है, उद्बूंग या पश्तूनों की है। उससे उन्होंने दुनिया की सबसे बिगेस्ट नहर, जिसको कहते हैं द बिगेस्ट रिवर, निकाला है। हम तो काला बाग डैम नहीं बना सके। मुल्ला उमर ने आते ही कहा था हमने अमन कायम करना है, तमाम अफगान अपनी बंदूकें वापस कर दें, हम तुम्हारे अमन के जिम्मेदार हैं। 15 दिन के अंदर अफगान बंदूक को बेटी की जगह और बीवी की जगह और औरत की जगह वापस कर दिए थे। हमने उसी ज़माने में हमने शुरू की थी, वो जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने नाकाम होकर वापस आ गए थे। तो सीखना चाहिए किसी सोसाइटी से। उसको हमारे यहाँ मुल्क में ऐसे में ना बेसिकली, मैं चूँकि उसमें बलोच और पश्तून में 24 साल गुजारे हैं, हमने वो शक्लें देख देख के लोगों को कहा होता है वो पठान आ गया, बच्चे चुके ले जाएगा उसको पीछे। वो काबली वाला, उसका मशहूर नज़म है उसकी, वो कहता वो बेचारा काबली वाला पिस्ते बेचने आता था उसमें कलकत्ते में, तो हम बच्चियों को डराया करते थे। और वो एक दिन कहता है वो 3-4 साल के बाद आ गया, उसने कहा हुआ मैं गया था तो बेटी को वो पिस्ते विस्ते मुफ्त दे जाया करता था। तो उसने क्या, उसने एक कागज़ निकाला, उस कागज़ के ऊपर मेहंदी के साथ एक बच्ची के हाथ का प्रिंट बना हुआ था। उसने कहा तुम्हारी बेटी का और मेरी बेटी का एक ही तरह का ऐसा हाथ था, इसलिए मुझे अच्छी लगती थी। हर जगह बाप होता है, हर जगह माँ होती है, हर जगह बच्चे होते हैं। मैंने रोते देखा है बच्चों को, उनको बड़े बड़े आंसुओं से रोते देखा है अपने बच्चों के लिए। इंसान सब जगह यकसा है।